بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کا اللہ سے مکالمہ۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو بڑی لگن سے کرتا ہے اور کام کرنے میں اسے مزہ بھی آتا ہے، مگر جب وہ کام اس کا معمول بن جائے اور وہ اس کا عادی ہو جائے تو وہ آٹو پر لگ جاتا ہے، اس کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے اور مزہ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، اللہ اس کے بدلے ہمیں عطا بھی کرتا ہے، پھر ہم اس عمل اور رب کی نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، شوق اور وہ جذبہ کم ہونے لگتا ہے، دعا مانگنے کا وقت مختصر اور طریقہ بدلنے لگتا ہے، مگر ایک ایسا طریقہ جس سے انسان اپنے اعمال کا مزہ پھر سے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے ایک سجدہ شکر۔ اس سجدے کے لیے وقت، جگہ اور ماحول کی کوئی بندش نہیں، بس اکیلے میں کسی پہر اللہ پاک کے سامنے اپنا سر جھکا کر، ہاتھ نیچے کی طرف نہیں بلکہ دعا کے سے انداز میں کھول کر ان کی پشت زمین سے لگا دیجئے اور اللہ پاک سے اپنی مادری زبان میں نہایت ہی بے تکلف انداز میں اپنے راز و نیاز کا اظہار کیجئے، اپنی کوتاہیاں اور اس کے کرم کا ذرا تقابل کیجئے کہ ہماری غلطیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کو ہمیں کہاں پکڑنا چاہیے تھا مگر نہیں پکڑا، کہاں لٹکانا چاہیے تھا مگر نہیں لٹکایا، کہاں کس بات پر رول دینا چاہیے تھا مگر نہیں رولا، کہاں اندھا کر دینا چاہیے تھا مگر نہیں کیا، اور کہاں مفلوج کر دینا چاہیے تھا مگر نہیں کیا۔ اپنے دکھ پڑوسیوں اور دوستوں سے بیان کرنے کی بجائے اللہ سے بیان کر لیجئے، شکوے لوگوں سے کرنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگے۔ ایک بات پلے سے باندھ لیں، انسان لوگوں سے اپنے مسائل بیان کر کے ان کی نظروں سے گر جاتا ہے اور مسائل اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں، جبکہ اپنے رب کو قادر مطلق جان کر اس ذات پاک سے اپنے دکھ بیان کرنے والا اللہ کی نظر میں عزیز ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے دکھوں کا مداوع بھی کرتا ہے اور زخموں پر مرہم بھی رکھتا ہے۔ بس تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس ذات پاک سے مانگیں جو دینے پر قادر ہے، اس زبان اور ایسے طریقے سے مانگیں جس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان کریم کی زندگیاں بدلنے میں ان کی مادری زبان کا بڑا عمل دخل تھا۔ ان کی نماز اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ تھی، جبکہ ہماری نمازیں جنتر منتر بن گئی۔ انہیں رب اپنے قریب لگتا تھا، اپنا رازدار لگتا تھا، ان کی زبان میں، ان کے استعاروں میں، ان کی ضرب الامثال میں باتیں کرتا تھا۔ وہ ان کے غلاموں کی مثال دیتا تو لگتا وہ گھر میں ہی تھا، وہ ان کے کھیت کھلیان کی مثال دیتا تو لگتا وہ وہاں ہی تھا، وہ اونٹوں کی مثال دیتا، جانوروں کی، اون کی اور کھالوں کی، خیموں اور بستروں کی مثال دیتا تو لگتا قافلے میں ہی تھا۔ ان کا یقین تھا کہ جب ان میں 3 لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا اللہ کی ذات ہوتی۔ اسی یقین کامل نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہمارا اپنے رب سے تعلق بہت کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے گئے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف عربی زبان کو ہی جانتا ہے۔ سال ہر سال عربی زبان میں چند دعائیہ جملوں کو دہرایا جاتا ہے، یہی سمجھ کر کہ یہی نیکی ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے، اور پھر ہماری دعا میں مسلسل انہی الفاظ اور جملوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رب سے مکالمے کی راہ کھولیے، بے شک ہمارا رب ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، وہ ہماری آہ و زاری سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حال سے آشنا ہے، مگر اللہ کو اپنی مادری زبان میں اپنے مسائل، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں بتائیں۔ صرف اپنے رب کو پکاریں، صرف اسی سے مانگیں، گڑ گڑا کر، رو کر، سسکیاں لے کر، واسطے دے کر، دیر سے ہی صحیح مگر اس کی عطا اس کے بندے تک ضرور پہنچتی ہے۔ رب کریم ہمیں ہر طرح کے شر اور برائی سے محفوظ رکھیں اور قلبی اور روحانی سکون عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔